سورہ لقمان قرآن کریم کی جو سورت ہے، اسے لقمان حکیم بھی کہتے ہیں، اور یہ بادی النظر میں پیغمبر خدا نہیں تھے، لیکن ان کی عقل و دانش اور حکمت اور جو ان کی نصیحتیں تھیں وہ عرشوں پہ اللہ رب العالمین نے سنی، اور ان نصیحتوں کو وحی کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اس کو اپنی مقدس کتاب میں نازل فرما کر گویا کہ اس کو اللہ نے اپنا حکم بنا دیا۔ جیسے ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے 5 وقت نمازوں کے لیے، یہ اذان کے الفاظ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے اور اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے ان الفاظ کو مسلمانوں کی اذان مشروع کر دیا۔ اسی لیے بعض لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بلا وجہ بے مقصد قسم کا بغض رکھتے ہیں، وہ اذان میں تبدیلی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خواب حضرت عمر فاروق کا تھا، ان کو اس سے گھن آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ساری ملت اسلامیہ پر عیاں ہے۔ 3-4 باتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے سب سے فضیلت والا کرتی ہیں۔ ایک یہی اذان، ایک خواتین کا پردہ، اور ایک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، اور چوتھی بات، سب سے بڑی بات، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور گھن کھاتا تھا، اور جہاں حضرت عمر فاروق کو دیکھتا وہ راستہ ترک کر دیتا تھا، اس راستے سے نکل جاتا تھا، اس راستے کے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیتا تھا۔ اور یہ 4 باتیں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، خواتین ان کی بھی پردہ کرتی ہیں، اور یہ پردہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تجویز پیش کی، پھر اللہ نے اس کو قرآن کریم میں وحی بنا کر اتار دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان عورتوں سے کہو، مومنین اور مومنات سے، کہ یہ اپنی خواتین کو چادریں پہنایا کریں، پردہ کرایا کریں۔ وہاں تو نہیں کہتے کہ چونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ فاروق رضی اللہ عنہ کا خواب تھا، ہم اپنی خواتین کو پردہ نہیں کرائیں گے، اسی طرح عریاں گھمائیں گے۔ پردہ بھی کہیں آج سن کے یہ کام شروع نہ کر دیں کہ آج سے پردہ نہیں کرانا ہے۔ یار ضد میں کرنا ہے نا انہوں نے کام، انہوں نے ہر وہ کام ضد میں کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کروایا ہے۔ یہ 4 فضائل، یہ اولیات عمر ہے، یعنی اس کو فضائل عمر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ پر ان 4 کلمات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ لوگوں کو شیطان سے جنگ کرنی پڑتی ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان کو زیر کرنا پڑتا ہے، شیطان سے جان چھڑانی پڑتی ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے
کہ ایک غیر عالم پر ایک شیطان ہے، عالم پر دو شیطان ہیں، اور ان کے زیادہ تر عالم ایسے ہیں جو حضرت عمر پر تبرہ کرتے ہیں، اور جن پر دو شیطان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ شیطان چیختے ہیں۔ اسی لیے یہ چیختے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کہ ان کے اندر کا شیطان چیختا ہے جب عمر کا نام آتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے خلیفہ دوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چار فضائل ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شیطان پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت بغیر پردے کے نکلتی ہے استشرفہ شیطان، اس خاتون کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، اس لیے پردہ کرایا کرو۔ اور اس پردے کی تجویز حضرت عمر نے دی، اس لیے دی کہ خواتین کے قریب شیطان تک نہ آئے۔ کوئی مذاق کی بات ہے یہ؟ ہم شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، پھر آ کے شیطانیاں کرتے ہیں۔ ہمارا تو جسم و جان چھوڑتا نہیں ہے شیطان، اور حضرت عمر کا نام سن کے چیختا ہے، بھاگتا ہے، وہ راستے چھوڑ دیتا ہے جہاں عمر عمر ہوتی ہو۔ وہ لوگ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمر۔ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نبی کائنات نے فرما دیا، جس کی کوئی تردید بھی نہیں ہے، وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ جو بغض رکھتے ہیں وہ حضرت عمر سے بھی نہیں رکھتے، حضرت عثمان سے بھی نہیں رکھتے، حضرت علی سے بھی۔ جب حضرت حسین کی باری آتی ہے تو چار پشتے پہلے والوں پر تبرہ شروع کر دیتے ہیں، جس وقت حضرت عمر تھے ہی نہیں، وہ خلیفہ دوم تھے، اور یہ جھگڑے خلیفہ چہارم پر جا کر ہوئے، ان کے بھی آخری دور میں۔ بھئی آج ہمارے ساتھ جس کا جھگڑا وہ ہمارے پردادا کو کیوں گالیاں دے؟ اس کا تو جھگڑا نہیں تھا اس سے، ہمارے دادا کو کیوں جھگڑا گالیاں دے یا ان پر تبرہ کیوں کرے؟ جھگڑا تو ہمارا ہے۔ یہ عقل نہیں کام کرتی۔ اور جو الزامات لگاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، اس وقت یہ مذہب ہی موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر کے دور میں شیعہ تھے، شیعہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں شیعہ نے علی پیدا ہوئے، حضرت عثمان کے دور میں شیعہ تھے نہیں تھے نا۔ یہ مذہب ہی سرے سے نہیں تھا، جب مذہب بنا تو ان پہ تبرہ شروع کر دی جن کے دور میں یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا مذہب اور مشرب ہی موجود نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو جو مذہب ہی موجود نہیں تھا اس کو کیا حق پہنچتا ہے اپنی سی دو پشتے پہلے والوں کو برا کہے؟ جس طرح حضرت عمر کی باتیں قرآن میں آ گئیں، حدیث میں آ گئیں، حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اچھا یہ بھی آج ایک بات کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہضم ہو یا نہیں ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں جتنی فضیلتیں حضرت عمر کی ہیں دوسرے صحابہ کی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گلی سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا ہے، بہادری کا فرمایا ہے۔ بہادر تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیف الاسلام کا لقب دیا، ان کو اسد اللہ کا لقب دیا، یہ اللہ کے شیر، وہ اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن پہلے خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور پھر متحمل مزاج تھے، اور سب سے بڑی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلال والے تھے، اس لیے تو شیطان شریف آدمی سے ڈرتا ہے۔
وہ ادھر کوئی کن کٹانی شریف آدمی سے ڈرتا، شیطان کیسے ڈرے گا؟ ہلکے پھلکے گلی کے ہوتے تھے نا، کن کٹا، لنگڑا، دم کٹا، بھینگا، وہ کراچی میں یہ لفظ ہوتے تھے نا، یہ پتہ نہیں اور بھی کچھ تھے، بہت سارے نام تھے، کانا، جاوید کانا۔ وہ اس طرح کے بدمعاش نہیں سنبھلتے ہم سے، وہ شیطان کیسے سنبھلے گا جو حضرت عمر کا نام سن کے بھاگ جاتا تھا؟ پہلے خلیفہ اس لیے نہیں بنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بہت سارے معاملات خراب ہونے تھے۔ جب بھی کوئی لیڈر جاتا ہے، رہنما جاتا ہے، تو بعد میں معاملات الجھتے ہیں کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے مل کر چنا تھا کہ یہ تحمل سے سب کو ڈیل کر لیں گے، ورنہ پھر عمر کی تلوار حل کر دے گی۔ اور عمر کی تلوار ہی حل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہر قضیہ جو نہیں نمٹتا تھا وہ عمر کی تلوار نمٹاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے کہ جن چیزوں کی سرکوبی کرنی تھی اس کے لیے عمر میدان میں چاہیے تھا۔ اس کے لیے ایک ایسا شخص میدان میں چاہیے تھا کہ جس طرف جائے وہاں شیطان نظر نہ آئے، بھئی یہ مسئلہ تھا۔